ان میں جو خرافات پائی جاتی ہیں اسی سے متعلق کچھ باتیں معروف ہیں. اور قرآن پاک میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم سب امتوں میں بہتر ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے. تو یہ بھلی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا یہ ہماری ذمہ ہے. اور آج جس نسبت سے مشاورتی میٹنگ رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہونے والے جلوس محمدی میں جو ہم خرافات پائیں تو لوگوں کو سمجھائیں. مقرر اپنی تقریر کے ذریعے، مبلغ تبلیغ کے ذریعے، منتظمین اپنے ارکان کے ذریعے اور اہل محلہ افراد کے ذریعے، لہذا جو جس طریقے سے لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دے سکتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فریضہ ہے. اب چاہے جلوس محمدی ہو، چاہے جلوس غوثیہ ہو، یا اس کے علاوہ ہمارے یہاں اعراس وغیرہ منائے جاتے ہیں، شب برات کا موقع آتا ہے، تمام مواقع پر جو تقریبات منائی جاتی ہیں اور اس میں جو خرافات پائی جائیں تو یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بری بات دیکھے، لوگوں کو سمجھائے اور بتائے کہ یہ مسلمانوں کا حق نہیں ہونا چاہیے. آج اسی نسبت سے یہ مشاورتی میٹنگ رکھی گئی تھی، پروگرام منعقد ہوا ہے کہ اب ہونے والے جلوس محمدی میں جو ہم خرافات دیکھتے ہیں تو وہ کسی فرد واحد کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنے محلے میں دیکھتا ہے تو اہل محلہ کو سمجھائے، اپنے احباب میں دیکھتا ہے تو اپنے احباب کو سمجھائے، اہل خانہ میں دیکھتا ہے تو اہل خانہ کو سمجھائے، اور جہاں جہاں بھی جس طریقے سے ہو سکتا ہے یا جہاں بہتر اور مناسب سمجھے، ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اگر خرافات کو ختم کرنے کی غرض سے ہم کسی کو سمجھائیں تو یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ خرافات کو مٹانا ہمارا مقصد ہے بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. بھلی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو، جس کو ہم امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس کا حدیث پاک میں بھی ذکر ہے. تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی جو یہ عبارت ہے یہ ہر جگہ استعمال نہیں کی جاتی، مگر یہاں تو الحمدللہ اہل علم ہے اور سب جانتے ہیں. خلاصہ کر دینا بہتر اور مناسب سمجھتا ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. مبلغ تبلیغ کے ذریعے، مقرر تقریر کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتا رہے اور منتظمین اراکین یہ اپنے اپنے رابطے کے ذریعے لوگوں کو سمجھائے کہ جو خرافات ہے وہ اس سے بچنا اور بچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اسی مقصد کے تحت جلوس محمدیہ ہونے سے پہلے یہ میٹنگ منعقد کی گئی اور اس کا مقصد یہی ہے کہ صرف اعتراض کرنا یا صرف اس کے بارے میں سوچ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم وقت سے پہلے بیدار ہو جائیں، تیار ہو جائیں کہ ہم اگر اپنے علاقے میں ان خرافات کو دیکھیں تو جیسا موقع پائیں لوگوں کو سمجھیں. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو فراز فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی الحمدللہ. آج ہماری اس میٹنگ میں نمبر کوثر کے تمام علماء، ائمہ اور جو مساجد و مدارس کے ذمہ داران حضرات ہیں تقریباً وہ موجود ہیں. جو کہ علماء کرام آ رہے ہیں وہ اپنے خیالات میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی دروس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے، ڈی جے بجانا، ایسے ہی ناشائستہ حرکتیں کرنا، ایسے آتش بازی ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایسے نعرے جو تکلیف دہ نعرے ہوتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں یہ چیزیں حرام ہیں. علماء کرام سے سنتے ہیں، مسجدوں میں ائمہ سے سنتے ہیں
ہے کام کیے جائیں تو انفرادی طور پر کہیں کہیں جو ہے کچھ باتیں دیکھی جاتی ہیں تو ان کو کنٹرول تو کیا ہی جاتا ہے. ہم لوگ رہتے ہیں جلوس عید میلاد النبی کمیٹی کے لوگ رہتے ہیں, وہ بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر بھی میں ان سے گزارش کروں گا کہ اور زیادہ کوشش کریں اور اس پر پابندی بھی جو ہے لگانے کی کوشش کریں. آلمن کی اگر ضرورت ہو تو وہ بھی استعمال کریں, اور سب سے عام چیز ہے کہ پہلے خود جو ہے ہم اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس عمل پر لگائیں. سادگی کے ساتھ ہر محلے سے جب ہم شریک ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جلوس باعظمت جلوس ہوگا, لوگوں پر اس کا بہترین جو ہے اثر ہوگا. اس لیے میں تمامی سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات اس تعلق سے سنجیدگی کے ساتھ سنیں, اور میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ اس پر آنے والے جلوس میں عمل کیا جائے. اور پہلے یعنی ابھی جلوس میں ٹائم وقت ہے, پہلے میٹنگ اسی لیے کی جا رہی ہے تاکہ پہلے سے ہماری اس تعلق سے تیاری ہو جائے, محلوں میں تیاریاں شروع کر دیں اور آنے والے وقت پر بہترین باعظمت جلوس نکالا جائے, سنجیدگی کا جلوس نکالا جائے. میں جناب آدم بھائی مچھی والے سے گزارش کروں گا تشریف لائیں, اور اپنے آدم بھائی مچھی والے صدر ممبرا کوسا میمن جماعت گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنے مفید مشوروں سے نوازیں. مولانا صاحب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو سب سمجھا دیا ہے, لیکن میری ایک یہ ہے کہ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر ایک محلہ کمیٹی بنایا جائے, اور محلہ کمیٹی کی سینٹرل ایک کمیٹی تو بڑی کمیٹی رہتی ہے مین برانچ وہ ہیڈ آفس بنایا جائے, تاکہ ہر ایک کمیٹی کے اندر ینگ بچے لوگ رہیں گے تو وہ میٹنگ کے اندر سب کو سمجھا دیں گے کہ یہ محلے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, جلوس میں یہ طریقے سے چلنا چاہیے ایسا. تو اس کے اندر کیا ہوگا, ہر ایک محلے کی کمیٹی رہے گی, نہیں اس میں ایک ایکتا بھی ہوگی, ایک سنگھن بھی بنے گا, اور آگے اچھے اچھے دوسرے کام بھی ہوتے جائیں گے. اور ایک کیا ہے جیسے حضرت کی صدارت کے نیچے جو ہر ایک محلے کی کمیٹی جیسے امرود نگر ہے, چاند نگر ہے, بومبے کالونی ہے, سائلس نگر ہے, ہر ایک ممبرا کی ہر ایک محلے کی ایک کمیٹی بنے گی, اس کے اندر بنانا, اور ہیڈ آفس رہے گی حضرت کے صدارت کے اندر. تو کیا ہے کہ ہر ایک کمیٹی میں یہ جلوس آئے گا, اس کے بعد اجازت کا جلوس آئے گا, تو ہر ایک محلے کی کمیٹی کو بلا کے اس کو سمجھا جائے گا تمہارے محلے کے اندر تم ڈیکوریشن اچھے سے اچھا کرو, یہ ڈی جے اور ڈی جے یہ سب بند کر دو, یہ ہو جائے گا. اور دوسرا کہ جمعہ کے یہ سب جمعہ آئے گا تو جمعہ میں ہر ایک سنی اور جتنی مسجد ہے اس کے اندر جتنے مولانا ہے وہ بس یہی ٹاپک پہ بات کرے گا کہ ڈی جے بجانا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. تو اس سے کیا ہے بہت پبلک کو بھی معلوم پڑ جائے گا, بھائی کمیٹی پر بنانا بہت ضروری ہے. بہت اچھا. میں جناب نعیم رضوی صاحب رضا اکیڈمی ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجود علماء کرام اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں, اور حضرت کی سرپرستی اکثر و بیشتر اس طرح کے میٹنگیں ہوا کرتی ہیں. یہ ہماری سعادت ہے کہ حضرت سرپرستی فرماتے ہیں, اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ معذرت کے طور پر عوام حضرت کا ساتھ نہیں. اس کی وجہ یہ ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ ہر سال میٹنگ میں خرافات بڑھتے جا رہے ہیں. لوگ جہاں کم ڈی جے لگتے تھے آج اس سے کہیں زیادہ ڈی جے لگتے ہیں. عوام کو یہ چاہیے کم سے کم اس خرافات کا پوری ضرب حضرت کے ساتھ کریں. ابھی میں راستے سے آ رہا تھا, کچھ لوگوں نے مجھے ہوٹل کے ناکے پہ پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہر سال میٹنگ کر کے فائدہ کیا ہو. میں نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ میٹنگ میں آئیے, مشورے دیجیے, بڑے مشورہ ہم دیتے ہیں, اس کے باوجود جو عوام نہیں کرتی تو ساری ضرب حضرت کی ذات پر آتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ سختی پر اس پر عمل کیا جائے,
کہ جو مقتدی ہے خاص طور پر جو اس پر محنت کی جائے، اور جس طرح ابھی کہا گیا ہے کہ اگر محلہ کمیٹی بنائی جائے تو اگر محلہ کمیٹی بن جائے تو اس کو کافی فائدہ ہوتا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کئی لڑکے آئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں لیا جائے تو محلہ کمیٹی بنا کر اس پر کام کیا جائے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ نئی بھائی نے فرمایا کہ میٹنگ کرنے کا مقصد ہر سال یہ میٹنگ ہوتی ہے۔ دیکھیے ہر موقع سے کوئی بھی کام ہو، تحریک ہو، جس کو ہم کو چلانا رہتا ہے، میٹنگ تو کرنا ہی پڑتا ہے اور کرنا ہی چاہیے۔ الحمدللہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نشہ کے خلاف جو ہے تحریک چلائی گئی تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسی سال جو ہے اس کا ایفیکٹ پڑ گیا، اثر ہو گیا، بلکہ آہستہ آہستہ میٹنگ پر میٹنگ ہوتی رہی، ہر جگہ جو ہے مشورے کیے جاتے رہے، تحریک زور پکڑتی رہی، اور آج جو ہے یہ انڈیا لیول پر تو ہو ہی گیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، بہت ہی ماضی قریب ہی میں یہ ورلڈ لیول پر بھی جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری تحریک ہے، ہم علماء کرام، عوام الناس اور جو قوم کے ہمدرد حضرات ہیں، جلوس کے عید میلاد النبی کمیٹی کے جو اراکین ہیں، سب مل جل کر جب ہم اس پر جو ہے ہر سال کام کرتے رہیں گے، مشورہ کرتے رہیں گے اور اس کو روکتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ اثر اس کا ضرور ہوگا، اور آنے والے سالوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک بیگ نہیں ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کام کو کرتے رہیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر سال ہم اس کو اور منظم کرتے جائیں، اس پر جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے کام کریں، محلہ کمیٹیوں کو، محلہ کے نوجوانوں کو محلہ کمیٹی بنا کر سمجھائیں، اور یہ چیز جو ہے ہم اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضرورت نہیں کہ حضرت ہی کی بارگاہ میں آیا جائے کمیٹی بنانے کے لیے، جو محلے کے جو ہے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ مل جل کر اپنا فریضہ سمجھ کر اس کو جو ہے کریں، اور ہر محلے میں جب سنجیدہ کمیٹی ہوگی وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے ممبرا کوسا لیول پر یہ کام، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی۔ میں ہمارے جو مسیح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی کے جو ایک خاص رکن ہے، میں جناب محترم خالد بھائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہم لوگ ہر سال جو ہے فاروق اشرفی صاحب کو خصوصی طور پر دعوت دیتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آئندہ کی میٹنگ میں وہ ہم لوگ کی طرف سے جو گزارش کریں کہ وہ خود تشریف لائیں، تاکہ جو ہے وہ بھی جو ہے اس اہم مشورے میں شریک ہو کر ثواب بھی حاصل کریں، اور آگے کیا کرنا ہے، کیسے اس کو سنبھالنا ہے، ان کے ذہن و دماغ میں ان کے بات جائے گی تو اچھا رہے گا۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کو بھی جو ہے لانے کی ضرور کوشش کریں۔ میں دعوت دوں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محترم خالد صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ان صاحب کا جواب دوں گا جو نے کہا کہ حضرت کی ذات پر حرف آتا ہے۔ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہیں وہ جلوس میں نہیں بجاتے، بچپن سے ان کی جو تہذیب ہوتی ہے گھرانے سے، ان کے گھرانے سے بچپن سے جو تہذیب ہوتی اس کا مظاہرہ وہ جلوس میں کرتے ہو کہ جلوس میں آگے ہی ہو گئے، تو ان کی تربیت ہی ہے اس بچپن سے۔ اب ہر گھر کے بچپن کی تہذیب کی ذمہ دار حضرت تو ہوں گے نہیں، اب ان کی تہذیب میں ان کا گھرانا ہی ہے بچپن سے ناچ کرنا، فحاشی کرنا اور جلوس میں بھی کرتے ہو، تو حضرت کی جو ذمہ داری میں بخوبی انجام دیتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں جلوس کے لیے، کیا خدمات ہیں ان کی، ہم لوگوں کو اس کی خبر ہے اور علم ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ تو بچپن سے ان کا گھر نہیں خراب ہے، ان کو ان کی تہذیب بھی خراب ہے، ہر بھائی کی تہذیب تو حضرت بدلے گی نہیں۔ ایک چیز تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز یہ کہنا چاہ رہا کہ ہمارے فاروق بھائی اب اکثر کم و بیش بیمار رہتے ہیں اور بہت کم گھر سے نکلتے ہیں، لیکن یہ کہ آئندہ انشاءاللہ ضرور ہم بلانے کی کوشش کریں گے۔ اور جو سب سے اہم جو بات تھی کہ جلوس جو آگے چلا جاتا ہے، یہ 2 بار سے ہو گیا سر، 2 بار سے ایسا ہوا ہے کہ جلوس آگے چلا جاتا ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ وہ حضرت
ہر بار مدد کرتے ہیں، ہر بار وہ جلوس کی چلتے چلتے وہ تنقید کرتے لوگوں کو نہیں ایسا مت کرو، جبکہ ان کا وہ کام ہوتا نہیں ہے سب کا، لیکن اس وقت بھی لوگوں کو ٹوکتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تالا بھی ہوتے ہیں اثر سے. تو جو لوگ آگے جاتے ہیں اگر واقعی میں ان کی محبت ہے جلوس آگے جائے تو ایک میمورنڈم بنائے، کوئی جہالت کی بنا پہ آگے نہ جائے، میمورنڈم بنایا جائے، سی پی کو دیا جائے کہ بھائی ہمارا تھوڑا سماج بڑے آگے بڑھے کرو. تو ایک سسٹم ہوتا ہے، ہم یوں ہی آگے چلے جاتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہی ہے کہ وہ ہم لوگ نے اس بات سوچا تھا سر کہ وہ اچھا وہ بات کی تو مشورہ کر دوں، ہم لوگ مل گئی الحمدللہ. تو اصل پھر ہاں صحیح. تو یہ ہم لوگ چاہے کہ ناظرین کی سرپرستی میں یہ کام بڑے بڑے کام کیے ہیں، باقی ڈی جے جو تو ہماری ذمہ داری ہو. تو اصل جلوس امداد کے تعلق سے بھی تھوڑی سرپرستی کیجیے کہ آگے تک جلوس ٹھیک ہے سر. پھر اس بار داخل ہو گئے کیا ہے کہ انتشار ہنگامہ ہوتا ہے، آگے لوگ گاڑی کے نیچے لے جاتے ہیں، یہ سب گھر کی بات ہے، کیا ووٹ بھی اپنا داد بھی اپنا. تو بس یہ میں کہہ رہا ہوں کمیٹی جو محلہ کمیٹی کی آپ جو بات کر رہے ہیں، ہم لوگ نے جلوس امداد کمیٹی جو حضرت کے والد صاحب مسلم میاں نے کمیٹی بنائی تھی. تو ہم لوگ نے ہر سال ہم لوگ اشتہار بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے اس کے اندر. وہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی خاص اثر ہوتا ہے. بس میں اپنی یہ الفاظ کے ساتھ اپنی تفصیل کروں. اصل میں نہیں بھائی بزنس کر کے کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے ہر سال جو ہے یہ ڈی جے وغیرہ ہم جو مشورہ کرتے ہیں اور جو ہے مسجدوں سے بیان بھی دیتے ہیں، عوام الناس میں ہم اس تحریک کو چلاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہے یہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور خالد بھائی نے بھی صحیح کہا کہ جو ہے جن کی تہذیب ہے، اب یہ طرح طرح کے تہذیب کے لوگ جو ہے ممبئی میں آہستہ آہستہ جو ہے داخل ہو رہے ہیں اور وہ اپنے اعتبار سے جو ہے جلوس میں بھی وہی جو ہے حرکتیں کرتے ہیں جو ان کی سال بھر کی عادت رہتی ہے. اور یہ ان کو اچھا موقع مل جاتا ہے کیونکہ کوئی بولنے والا نہیں ہوتا ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مشورہ بھی کریں اور محلے کے لوگ اس سنجیدہ لوگ اس پر جو ہے کوشش کریں، ان کو روکنے کی کوشش کریں، ان کو جو ہے سمجھائے بجھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ جو ہے چیز ختم ہو جائے گی. جہاں تک حضرت کا سوال ہے، صحیح بات ہے کہ حضرت تحریک چلا رہے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے تو حضرت تک جو ہے وہ بات آتی ہی ہے. حضرت پر جو ہے لوگ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے تانا کشی کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس سے کچھ جو ہے فرق نہیں پڑتا. ہمارا کام ہے اپنی تحریک کو آگے بڑھانا اور لوگوں کا کام ہے اگر کچھ رکاوٹیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تحریک کامیاب رہے گی. اور نہیں بھائی کو میں تسلی دوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس تعلق سے جو ہے اور اپنی تحریک کو زور دیں، تحریک کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ضرور ملے گی. میں حضرت علامہ قاری عطاءاللہ صاحب اللہ خطیب و امام جامع مسجد سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا میں نے سلام کیا ہے زور سے کم ہم جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم. خلوص اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی سنہری جالیوں سے لو لگا کر آواز بلند و پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا ہے. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مالک الجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ تو سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس میٹنگ کے بلانے کا
आपके यहाँ तशरीफ लाने का मकसद और मतलब क्या है। कोई इसी वक्त नहीं बल्कि मसाजिद से अइम्मा-ए किराम तकरीबन हर जुमे में अपनी कौम से, अपनी आवाम से यही गुजारिश करते रहते हैं कि उस अंदाज की जिंदगी गुजारो जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की खुशी महसूस हो, और उससे परहेज करो जो रास्ता शैतानी रास्ता बताया गया है। ये जो जुलूस ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी देखा गया है। ये माना हुज़ूर मोहम्मद मिल्लत साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया बारहा फरमाते रहे, और हम जैसे उनके गुलाम भी बारहा आवाम से अर्ज करते रहे। लेकिन कुछ लोग उस मुहज़्ज़ब और बहुत ही पुरवकार जुलूस में भी इस अंदाज से तशरीफ लाते हैं और चलते हैं जैसे मालूम होता है कि ये कोई मजहबी और रूहानी जुलूस नहीं बल्कि कोई सियासी जुलूस है। मतलब ये अर्ज करने का है कि हम अगर जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हों तो हमारा लिबास भी उस अंदाज का हो कि देखने वाला देखने के बाद समझ जाए कि ये सारी कायनात के मोहसिन आजम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश कर रहा है। बावजूद लिबास भी इस अंदाज का हो जिसे लिबास तकवा से तशबीह दिया गया है। ऐसा नहीं कि देखने से मालूम हो कि नाम तो मुसलमान रखे हुए हैं, लिबास से पता चल रहा है कि कुछ और लग रहे हैं। साथ ही साथ हम बावजूद पाकीज़ा लिबास में हम नमाज की पाबंदी करें। जुलूस में देखा गया है कि हुज़ूर मोहम्मद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया जहाँ नमाज के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो जुलूस में देखा जाता है कि हजारों का मजमा होता है, मगर हजरत की क़यादत में नमाज के लिए देखा जाता है तो बस चंद दर्जन लोगों के अलावा और लोग नजर नहीं आते। ये बड़ी पोस्ट और तकलीफ की बात है। बल्कि हम ऐसी जगह का इंतखाब कर लें हर नमाज में, चाहे वो नमाज असर हो, चाहे मगरिब हो या इशा हो, जिसमें तमाम शुरकाए समझ लीजिए जुलूस बावजूद होने के साथ साथ नमाज में भी पाबंदी के साथ शरीक हो जाए, ताकि मालूम हो कि इबादत खुदा की कर रहा है और जुलूस जनाब मुस्तफा के जुलूस में शिरकत कर रहा है। और ये जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान अपने आने वाले सामीन और शुरका हजरात से गुजारिश करेंगे तो ये नमाज खुद बखुद और बुराइयों से हमें मना कर देगी और इंशाअल्लाह उन बुराइयों से दूर रहेंगे। ये हमारा कहना नहीं बल्कि हकमुल हाकिमीन का फरमान है, इन्नस्सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज तमाम बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। तो इसके लिए हम नमाज की पाबंदी करें, जुलूस ही में नहीं बल्कि गैर जुलूस में भी। ये सिर्फ अइम्मा हज़रात की जिम्मेदारी और उलमाही के ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि हर उस कलमा को जो सुन्नी सही अकीदा है, मैं कहता हूँ जैसे इमाम पर नमाज फर्ज है वैसे उस मोमिन कामिल पर भी नमाज फर्ज है। लेकिन जुलूस में हम इसकी पाबंदी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर करते हुए नजर आए। साथ ही साथ ये बुराइयां जो बाजे गाजे की नजर आ रही हैं, डीजे वगैरह की नजर आ रही हैं, उलमा मना करते हैं लेकिन करने वाले हकदारी पर उतर आते हैं और करते नजर आते हैं कि उसकी वजह क्या है। तो हर आदमी को अपने अपने ख्याल का इजहार करने का हक हासिल है।
ایک چیز آپ سے عرض کروں گا کہ اس زمانے میں کوئی گھر ایسا شاید ہی نظر آئے، مطلب اکثریت کے ساتھ دیکھ رہا کہ جس میں کوئی جاندار کی تصویر بڑے اہتمام سے سجا کر نہ ٹانگی گئی ہو، اور جس گھر میں جاندار کی تصویر رکھی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے، اس میں رحمت کے فرشتوں کا داخلہ بتایا گیا ہے نہیں، تو کم سے کم اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں اور یہ بری عادتوں سے اپنے گھروں کو بھی پاک رکھیں۔ اور جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں نے عرض کیا کہ خالی جلوس ہی میں گاجے باجے پر پابندی نہیں ہے شرعی طور پر، بلکہ چاہے گھر کے اندر ختمہ عقیقہ کی محفل ہو، شادی بیاہ کا رسم و رواج یا تقریب ہو یا کوئی اور خوشی کی تقریب ہو، خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاجا باجا ہو جبھی خوشی کا اظہار ہو، بلکہ اس تقریب میں بھی یہ چیزیں ممنوع اور حرام قرار دی گئی، اس میں بھی بچنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مہذب جلوس ہے، یہ جلوس یوں کہا جائے کہ ایسا ہم مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں تو ہمارا چلنے کا اور جلوس میں شریک ہونے کا انداز اور طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے کے بعد معلوم ہو کہ کوئی مہذب جلوس میں مہذب معاشرے کے ماننے والے شرکت کر رہے ہیں، اور ہمیں دیکھ کر ہماری تہذیب کو دیکھ کر ہمارے قریب آنے کے لیے سمجھ لیجیے کہ ہم بے چین اور بے قرار نظر آئے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور مسلمانوں، یہ برائیاں ختم کرنے کے لیے چاہے وہ گاجے باجے کی ہوں یا دوسرے سمجھ لیجیے کہ برائیاں اس انداز کی شکل کی ہوں، ہمیں اگر نماز کی پابندی ہم اور آپ مل کر کرنے لگے تو انشاءاللہ الرحمن یہ برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ جو کہا گیا کہ ہر مہینے میں ایک کمیٹی ہو، یہ تو کمیٹی الحمدللہ جہاں تک مجھے معلومات ہے قریب قریب ہر مہینے میں کوئی مکتب کی کمیٹی، کوئی سمجھ لیجیے جلوس کی کمیٹی پہلے ہی سے بنی ہوئی ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ اسے ہم بیدار کریں، انہیں سمجھائیں کہ آپ اپنے حلقے میں اس چیز سے متعلق بااثر لوگوں تک پہنچائیں اور اس میں اچھے انداز سے شرکت کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرح راغب کرائیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں عرض کروں گا کہ چونکہ حضور کی قیادت میں جلوس بہت آگے چلا جاتا ہے، ہر 20 آدمیوں کے بعد 2-4 والنٹیئرز اور کچھ ذمہ دار علماء وہ ایسے پیچھے پیچھے کرتے ہوئے قیادت کی شکل میں رکھ دیں تو شاید اس کا اچھا اثر پڑے اور لوگ کم سے کم چہرہ مہرا دے کر یہ گاجے باجے سے پرہیز کریں۔ دیکھا جاتا ہے کہ آگے سمجھ لیجیے کہ کچھ ذمہ داران بھی چلے جاتے ہیں، پیچھے کوئی بجا رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی لکڑی کی تلوار لہرا رہا ہے جس سے غلط پیغام جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہر ٹکڑیوں پر 4-6 ذمہ داروں کو شروع سے لے کے آخر تک جلوس کے رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن اس خرافات کو دبانے میں اور مٹانے میں ہم کو کافی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ اس لیے اس کام کو طرف توجہ دینی چاہیے کہ جلوس کی قیادت حضور کو فرما ہی رہے ہیں اور ان کے غلامی میں ہم لوگ پیچھے تک کے لوگوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، کسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں لازم ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، عوام میں سے ہمارے علماء میں سے جو حضرات کوئی سنجیدہ مشورہ دینا چاہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بلا جھجک کہ ہم تو تشریف لائیں۔ سنجیدہ مشورہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جو آدمی بھی آتا ہے وہ یہی رونا روتا ہے کہ جو فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے تو جلوس میں یہاں جگہ لوگ جو ہے ڈی جے بجاتے ہیں، وہاں خرافات کرتے ہیں، تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے
तमाम उलमाए किराम से भी अदबन गुजारिश है कि ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है, चाहे जो है ये कमेटी के लोग जो है हमें कहें या न कहें, हम जो है पूरे जुलूस में आगे से पीछे तक जो है अपने अपने तौर पर फैल जाएं और हर जगह जो है निगाह रखें कि कहाँ क्या हो रहा है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो आप जो है मशवरा संजीदा दें कि आप उसके लिए जो है देख कर क्या कर सकते हैं या उसके लिए जो है आपको क्या करना चाहिए, आपको कमेटी से क्या जो है उसके लिए मदद चाहिए, इस तरीके के अगर कोई मशवरा हो तो आप जरूर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमद सना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम के बाद एहसानमंद और शुक्रगुजार अपने बड़ों का कि जिन्होंने मुझे मौका अता किया। मैं जैसे हमारे खालिद भाई के इलाके में मैं भी रहता हूँ, इन्होंने कहा कि जो लोग ऑलरेडी इस तरह की हरकतें करते हैं तो चलिए उनका कल्चर है या पहले से उनको ये मिला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो खुद हमारे अपने हैं। अगर हम यही कहते रहें और उनको इस तरह अगर यतीमों की तरह अगर उनको छोड़ दिया जाए तो मुझे तजुर्बा है कि फिर वो बड़ी आसानी के साथ किसी का शिकार हो जाते हैं, फिर वो किसी जमातों में अपना फॉर्म भर देते हैं। समझदार हो गए आप लोग, आप समझते हैं किसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। तो मेरा ये एक नाक़िस मशवरा ये है कि जो अहबाब या हमारे नौजवान असल में ये खुराफात इसलिए हो रही है कि शैतान जो असल जड़ फसाद है उसी ने इन सब के अंदर मुब्तला कर रखा है लोगों को। अव्वल इसने उन नौजवानों को उलमा से करीब होने की कोशिश मतलब मौका नहीं दिया। ये उलमा से अगर जुड़ते तो उनको इल्म मिलता तो जिहालत तो बहुत दूर हो जाती थी। लेकिन आज जो उलमा से दूर है इसलिए खुराफात के अंदर मुब्तला है। इसलिए हम में से अगर हर एक इंसान ये कोशिश करे कि ये बहैसियत मुसलमान एक सुन्नी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही पैगाम को लोगों तक पहुंचाऊं। तो हमें से हर एक इस बात की कोशिश करें कि मैं 1-to-1 सेशन करके अपने इलाके के उन नौजवानों को, उन दोस्तों को जो खुराफात मुझे हर साल नजर आते हैं, मुझे मालूम है कि मेरी बिल्डिंग के नीचे डीजे लगता है, इतने सारे लोग नाचते कूदते हैं और अगर उस इलाके में मैं रहता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है उनको टारगेट करो, उनके साथ सलाम और दुआ करके उनको रोजाना मुफीद मशवरे किताब और सुन्नत के सही तालीमात उन तक मैं पहुंचाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे कि हमारे जिनके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करते हैं सुन्नी जामा मस्जिद के इमाम साहब, उन्होंने कितनी प्यारी बात कही कि अगर चंद बड़े जिम्मेदार उलमाए किराम को अगर जुलूसों के अंदर बीच में तकसीम कर दिया जाए तो हजरत ने कहा कि शायद मुझे देखे कुछ लोग गाने बाजे से रुक जाए। तो अगर हम 1-to-1 सेशन करके हर नौजवान को प्यार और मोहब्बत से कुरान और सुन्नत की सही तरीकों से अगर उनकी इस्लाह करते रहे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में इंशाअल्लाह हम 50% तक कामयाबी हासिल कर लेंगे और अल्लाह की मदद और तौफीक रही तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ सालों में जड़ के साथ इंशाअल्लाह ये फितना खत्म हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खैर और भलाई की तौफीक अता फरमाए और अकाबरीन के सरपरस्ती में रह के हम इस मिशन को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह। और आदमी अपनी जिम्मेदारी मजबूत आदमी करे। दुआ ग्रामीण आगे बिकॉज आप तशरीफ ला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे मशवरे हमारे सामने आ रहे हैं और उसके सद्देवाब के लिए भी मशवरे दिए जा रहे हैं। मैं हज़रत गुजारिश करूँगा अपने ख्याल के साथ। अपने कायदीन में से सबके नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन किस किस का नाम लूँ किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब। सबको बड़ी अदब व एहतराम के साथ में अपनी अकीदत का सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कुछ हज़रात से उम्र में छोटा भी हो सकता हूँ और उससे बड़ा भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि अपने कायदीन की सरपरस्ती में यहाँ पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिलेगा तो मेरी हौसला अफजाई। हज़रात सबने अपने अपने अंदाज पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाया और सबका लुबे लुबाब यही है कि हमें जश्न ईद मिलाद रसूल में अदब व एहतराम के साथ चलना चाहिए। कोई अपने अंदाज में, सबने अपने अपने अंदाज में पेश किया है, लेकिन सबका मकसद और हासिल कलाम यही होता है। कुछ हमारे उलमाए किराम ने उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत को बयान किया,
کہ تم خیرُ الامم ہو، ساری امتوں میں بہترین امت امت محمدیہ کو کہا گیا ہے۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا، لیکن ایک ہمارے محسن جن کو آج ہم علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے ہماری تعریف کس انداز میں کی؟ تو جب علامہ اقبال نے امت محمدیہ کے وقار کو جانا تو آپ اپنے انداز میں امت محمدیہ کی عظمت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب غما تو ہے، اور پرے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی۔ ہم چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، پرے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، اور مکہ فانی مگی آمی ازل تیرا ابد تیرا، مکہ فانی مگی آمی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام تو ہے جاویدہ تو ہے، اور تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جو ہر مضمر کا گویا انتہا تو ہے۔ ایک ہمارے عزیز نے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کے تعلق سے بتایا کہ جلوس محمدی میں خرچ کرنے پر کتنی بڑی فضیلت ہے، تو علامہ نے اسی کو کہا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا رہا تھا تو ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب ہمیں معلوم ہوگا تو اس کے بعد ہی نمونہ عمل بنایا جا سکتا ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ حضرات، یہ امت محمدیہ کی جو فضیلت علامہ اقبال نے بیان کی ہے، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، لیکن حضرات جلوس محمدی جو نکالا جاتا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے نکالنے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی یا پوری دنیا انسانیت کے اندر ایک بھی انسان جلوس محمدی نہ نکالے تو ہمارے آقا کی شان میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا، ہے کہ ایسا نہیں؟ اس لیے مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی نے کہا تھا کہ سب فنا ہو جائیں گے حشر تک کافی لیکن نام پاک پنج تن رہ جائے گا۔ ان کا نام رہنا یہ تو مستحکم ہے، یہ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم جلوس محمدی میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمانے کے بعد میں یہ موقع ہم تک پہنچایا۔ اسلام کا قانون کیا بولتا ہے، ہمارے نبی کا پیغام ہم تک کیا پہنچا ہے؟ اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہو تو ہمیں اس کو ہٹا کر کے راستے کے کنارے پر کر دیا جائے، اگر کوئی کانٹا پڑا ہوا ہو تو ہمارا یہ فرض ہے، ہمارے نبی کا یہ پیغام ہے، ہمارے نبی نے جو ہم کو جیون بتانے کا درس حیات مرتب کیا ہے اس کی روشنی میں ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے، ہمیں وہ کانٹا راستے سے ہٹا دینا چاہیے، چاہے وہاں سے اپنا گزرے یا کوئی غیر گزرے، کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب راستے میں کانٹے اور پتھر کو ہٹانے کی ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے تو آج جلوس محمدی میں ٹریفک کو جام کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں پر ظلم کیا جاتا
दीवाने कितने अदब और एहतराम के साथ में अपने नबी का जुलूस निकाल रहे हैं। तो हज़रात, तो हमें उसी अंदाज में जुलूस निकालना चाहिए। और रहा मामला डीजे का, गाने बाजे का, तो हज़रात अगर कोई बच्चा गलती कर देता है, हमारे रज़वी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे उनकी बात पसंद आई कि जब कोई इस तरह की बात जुलूसों में होती है तो हजरत की शान पर रफ़े शफ़ावा का मौका लोगों को मिल जाता है। हज़रात, अगर कोई बच्चा गलती कर देता है, उसके बाप के पास शिकायत पहुंचती है कि तुम्हारे बच्चे ने ये गलती कर दी है। प्यारे, उस बाप ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन उस बच्चे का कॉन्टैक्ट उस बाप से है, उस बाप का लगाव बच्चे से है, बच्चे की शिकायत बाप के पास पहुंच रही है। हमें पता क्या चला है कि इसका कोई ना कोई रास्ता वहां तक पहुंच रहा है, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट है। उसी कॉन्टैक्ट की बिना पर बच्चे से नहीं बल्कि उसके बाप से शिकायत की जा रही है। आज ये जो मीटिंग बुलाई गई है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप किसके बुलाए पर यहाँ पर आए हो? आप हजरत की बुलाए पर यहाँ पर आए हो, हजरत ही ने आपको बुलाया है। अगर इस मीटिंग का अगर हमने अमली जामा नहीं पहनाया तो कल को हमारे ऊपर तो कोई बात नहीं आएगी, बल्कि लोग यही कहेंगे कि देखो कि मोहित मियां ने मीटिंग बुलाई थी, अपने चाहने वालों को बुलाया था और उसने ये दर्श लिया था, लेकिन उनकी मीटिंग से कोई फायदा नहीं हुआ है। प्यारे, तो हमें ये देखना है कि हजरत ने हमको बुलाया है, वो हमारे कायदे आज़म है, उनका हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने हमको यहाँ तक बुलाया है। तो हमें उनकी बात पर और हमें इस मीटिंग में जो बातें हो रही है हमारी जामा पहनाना चाहिए और हमें भी ये होना चाहिए कि ठीक है कि लोग जुलूस मोहम्मदी में हर तरह की खुराफात करते हैं, हमारे उलमाए किराम भी उसमें पान न खाए, सिगरेट न पिए और उसमें इस तरह की बातें न करें कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को नहीं करनी चाहिए। हमारा तो हमें भी कम से कम अल्लामा इकबाल के इस शेर के मिज़ाज होना चाहिए कि परवाज़ है दोनों की इसी एक जहां में, गर्गस का जहां और शाहीन का जहां और, अल्फाज और मानी में तवाफुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। तो हमारी आवाज़ों में हम हर साल जो मीटिंग करते हैं, मैं तो खैर मुल्ला के लिए बिल्कुल आया हूँ, लेकिन पता चला कि हर साल मीटिंग हो रही है हज़रात, तो उस मीटिंग का असर लोगों पर तभी पड़ेगा कि जब भी मैदान अमल में पहले हमें कूदना पड़ेगा। जब हम मैदान अमल में कूद पड़ेंगे तो हज़रात हमें ये देखना है कि डीजे कौन लेकर के जाता है, गाना बजाना कौन करता है। हमारी इंतजामिया को ये बात सौंप दी जाए, अगर कोई भी डीजे की गाड़ी जुलूस मोहम्मदी में जाए तो जो हमारे मुंतज़िमीन हैं वो बिल्कुल डीजे की गाड़ी को आगे नहीं जाने दें, बल्कि उसको वहीं रोक करके उसको साइड से लगा दिया जाए। जब वो गाड़ी जुलूस मोहम्मदी में जाएगी नहीं तो डीजे बजेगा ही नहीं। बस मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम का खुलासा यही है कि हम सबको मिलजुल कर इस पर कोशिश करना है, अमल करना, खुद भी अपने अखलाक किरदार से इसको रोकने की कोशिश करना है और हमको भी अमली मैदान में उतरना है। मैं आखिर में हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंजूर अहमद मिसबाही साहब से, जो हमारे जामिया कादिया शफिया छोटा सोनापुर मुंबई के उस्ताद हैं, उनसे गुजारिश करूंगा। हमारे शामिल पठान साहब आ रहे हैं, तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। संजीदा मशवरा दें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हज़रत का शुक्रिया अदा करूँगा कि जुलूस के लिए, ईद मिलाद नबी के लिए जो डीजे जैसी चीज़ों का उन्होंने मतलब एतराज़ किया। मेरे दूसरे साल तीसरे साल जो गए क्या है, लोगों ने ऐसा, मैंने कुछ सुना कि लोगों ने कहा कि इसके पहले भी कहा गया था लेकिन अमल नहीं होता, अमल कम हो रहा है। यकीन मानिए जो इस तरीके से आपने नशे की थी, कुछ वक्त भी लोग सोचते थे कि ये चीज़ को कौन मना करे, रोकेगा कौन आलिम बोलेगा, कौन मुफ्ती बोलेगा, लोग घबराते थे। लेकिन जब आपने किए तो अल्हम्दुलिल्लाह हर गली में, हर मोहल्ले में मतलब महिलाएं, औरतें, पर्दानशी
लोगों में नीचे विरोध कर रहे थे, मतलब इतना असर हुआ। तो मुझे इस बात का यकीन है कि अगर आप इस तरीके का मतलब जो एतराज है और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, मैसेज आम लोगों तक मतलब लोगों तक अगर हम पहुंचाए आपके नाम से आप आगे बढ़ के, तो मुझे ऐसा यकीन है इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इस पे भी मुहिम हो जाएगी। हमारे ही और आलिम दीन और हमारे ही नौजवान इसको हमारी पर्दानशी पर इसको रुकवाने के लिए आगे आएंगी। और अगर आखिर में एक और बात भी कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट जो है वो आपको देख के कुछ बातों पर डिसीजन लेता है हमेशा से, ये मैंने देखा हूँ, मैं बचपन से देखा हूँ। तो अगर डिपार्टमेंट में भी ऐसा बोला जाएगा कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि जो लीडर लोग हैं मतलब जो ट्रक के इंजीनियर वाले लोग उनको स्ट्रिक्ट करके ये बोला जाए कि छोटे मोटे स्पीकर लगते थे बड़ा बड़े, लेकिन अभी 12-15 डीजे का साइड लगता है जो कोने पे लगता है, ट्रक के कोने पे। कभी इतने बड़े स्पीकर बैठे हो गया तो इससे कम से कम 25-50 बच्चों की तुरंत बहुत बड़ा हादसा हो सकता है तुरंत। तो ऐसा अल्लाह ने मेरा हादसा हो, ये बहुत डेंजर भी मतलब इंसान की जान के जैसे कुछ इतने भारी लोगे स्पीकर। तो अगर आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों की यूनियन रहती उनको ये कहा जाए कि ठीक है आप पायलट बनाने के लिए, लेकिन स्ट्रिक्ट करिए, आप अपनी पुलिस की तरफ से करिए कि आप परमिशन हो, तो उसमें कमी आने लगी और लोग आपको फोन करेंगे कि हजरत परमिशन दिलाइए, हजरत परमिशन दिलाइए, हजरत यकीन होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आते आएंगे तो हजरत को हजरत परमिशन दिलाइए, हजरत परमिशन दिलाइए, हजरत परमिशन दिलाइए, तो उससे स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता होगी इंशाअल्लाह। इतना ही देकर अपने दोस्तों को प्रमोट माशाअल्लाह शमी पठान साहब हम लोगों से ज़्यादा डिपार्टमेंट की बात माशाअल्लाह अच्छा मशवरा दिया। मेरे खालिद भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो से मिलाद नबी कमेटी के जिम्मेदार आदमी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जैसा कि बताया गया है कि आप लोग जिम्मेदार हो, आपके पास नौजवान बच्चे हैं, नौजवान लोग हैं, वॉलंटियर के तौर पर पूरे जुलूस को कंट्रोल करने के लिए आप उस पर ध्यान दें। क्योंकि होता ही अक्सर ऐसा है कि उलमा भी या जिम्मेदारान में आगे बढ़ जाते हैं और पीछे जो है बच्चे और नौजवान जो करना है वो करते रहते हैं। अगर आपके पास वॉलंटियर की कमी हो, छोटे बड़े की जिम्मेदारी है, अगर हमारी जिम्मेदारी तो मैंने बताया कि उलमा की जिम्मेदारी है कि जो फैल जाए और जो है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन आप भी जो है वॉलंटियर कितने रहते हैं, अगर आपके पास कमी है तो जो है मुमरा मौसम में महल्ले से आप जो है नौजवानों को लीजिए, बुलाइए, उनको अच्छे से जोड़िए। कोई ये तो कहने नहीं आएगा कि जो हमको भी रखो, लेकिन आप जब जो है आगे बढ़ेंगे, उनको आवाज देंगे तो इंशाअल्लाह ताला जितनी आपके पास नौजवान हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला ये पूरा जुलूस चाहे इससे डबल हो जाए वो कंट्रोल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप इस पर जरा जो है ध्यान दें और अभी से इसे को शुरू कर दें क्योंकि अभी वक्त है, इंशाअल्लाह ताला ये काम हो जाएगा। मैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंजूर अहमद साहब मिसबाही से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपने मुफीद मशवरों से तमामी सामीन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसाल तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल। मिसाल तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की अज़ीमुश्शान मीटिंग कायदे सुन्नत शहजादे शहीद राह मदीना
हुजूर मोइन मशाइख की सरारत व सरपरस्ती में मुनाकिद की गई है। बहुत सारे उलमाए कराम ने बहुत सारे मुफीद मशवरे अता फरमाए। यकीनन ये मीटिंग आज शहराद शहीद राह मदीना की मौजूदगी में हो रही है। कभी यही मीटिंगें हुजूर शहीद राह मदीना अली रहमतुर रहमान की मौजूदगी में हुआ करती थी और एक अच्छा उसका असर होता था और आज भी अच्छा असर हो रहा है। हम किसी जाविये से इस बात को तस्लीम करने के तैयार नहीं हैं कि उसका रद्दे अमल कुछ नहीं होता। ये जुलूस हुजूर शहीद राह मदीना अली रहमतुर रहमान का कायम करदा और यकीनन ये बात बड़े वसूल के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुमरा की सुन्नियत, मुमरा का इश्क़ रिसालत, मुमरा की दीनी और मिल्ली खिदमत जो हुजूर शहीद राह मदीना ने फरमाई है वो किसी ने नहीं की। आज कई फैजान है जो मुमरा में सुन्नियत चमक रही है। सुभान अल्लाह। और जब हुजूर शहीद राह मदीना अलैहि रहमतुर रहमान ने एक दरख्त लगा दिया, काम शुरू कर दिया, तो यकीनन आज उनके शहरादे शहीद राह मदीना हुजूर मोइन मशाइख ने बम्बई नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपनी तहरीक को जिंदा कर दिया। जिस भी ताल्लुक से तहरीक हो, मैं बताऊं अभी एक साल के असर नहीं होता। ये जुलूस धारावी की सरजमीन पर शहजादे शहीद राह मदीना हुजूर मोइन मशाइख की जिम्मेदारी में आपकी सराहत और सरपरस्ती में मीटिंग की गई कि हुजूर हम लोग जुलूस निकालना चाहते। तो हजरत ने पहली शर्त ये रखी कि अगर शरई जुलूस होगा तब हम उसकी क़यादत की जिम्मेदारी लेंगे, वरना हम शामिल नहीं होंगे। इस वास्ते कि खिलाफत हाउस के जुलूस का पस मंजर हजरत के सामने था। कितनी खुराफात अज़ीज़ान गिरामी हमें शर्म आनी चाहिए कि किसका जुलूस है, किस शाहवाला की आमद का जुलूस है। मैंने पिछले साल हुजूर इंडोनेशिया या टर्की की क्लिप देखी थी जो व्हाट्सएप पे चल रही थी कि किस शान से वो लोग जुलूस निकालते हैं। अलावा शरई लिबास इस्लामी लिबास के सरों पर टोपियां हैं, इस्लामी लिबास हैं और सिर्फ दुरूद पाक का बिल है, इस्लामी नारे हैं और कहीं कुछ नहीं। सारे लोग नंगे बगैर चप्पल और जूते के चल रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी यकीनन कि हमारा जुलूस मोहतरम है, ऐसा मोहतरम है कि न मेरे आका की शान का कोई जवाब है न उनके जुलूस का कोई जवाब है। इस वास्ते हमने का हर शख्स जिम्मेदार है, हमें अपनी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वरना तो हालात ये है कि गलत रवि से मनाजिल के बोल पड़ते हैं, मुसाफिर और रवि से कारवां बदलना हो। जब तक हम खुद अपने आप को बदलने की मौका नहीं तय कर लेंगे, ये तय नहीं कर लेंगे हमको चेंज होना है, उस वक्त तक मीटिंगों से कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। ये तो मीटिंग सुन्नत इलाहिया है। अल्लाह ताला तबारक व तआला ने फरिश्तों से मशवरा किया, मेरे आका अलैहिस्सलाम सहाबा से मशवरा करते थे और हुजूर शहीद राह मदीना अपने उलमा से, अपने अवाम अहले सुन्नत से, जो अपने मुताल्लिकीन हैं, मुतक़ीन हैं, उनसे मशवरा करते। लेकिन ये मशवरे की मीटिंग यही खत्म नहीं होगी। जितने हज़रात हैं, मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि हमारे तमाम उलमाए कराम, कौन कहता है उलमा मेहनत नहीं करते? बिल्कुल मेहनत करते हैं, लेकिन आप कितना अब जो हमारे अवाम में जिम्मेदारान तशरीफ लाए हैं वो खुद अपनी गिरबान में नजर डालें कि हम उलमा को कितना फॉलो करते हैं, उलमा कितना कहते हैं, कितना अमल करते हैं। मैं उलमा से अर्ज करूंगा ही, लेकिन मैं अपने जो जिम्मेदारान आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, यही हमारी आखिरी बात है कि वो अपने इमाम को लेकर अपने मोहल्ले के जो अच्छे नौजवान, बिगड़े नौजवान, अच्छों को सब समझाते हैं। बिगड़े नौजवान जिनसे आप देख सकते हैं कि वो डीजे में शामिल हो रहे हैं, खुराफात पैदा करें, उनको बिठाइए, उनको बुलाइए, उनकी एक मीटिंग के बाद भी आप मीटिंग लीजिए अपने मोहल्ले की, सब बताइए कि हजरत के यहाँ मीटिंग हुई, ऐसा हुआ, और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की मीटिंग है, उनके ताल्लुक से मामला कैसा होना चाहिए। यकीनन बिगड़ा से बिगड़ा आदमी, खराब से खराब आदमी, अगर आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे और प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے اس کا سر جھک جائے گا. لیکن سرش کی تھی اس کو سمجھائی تاکہ پھٹکاری مت، اس کو نکالیے مت معاشرے سے، اس کو کہیے کہ دیکھ بیٹا ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے. اور نیند ہوتی ہے جلوس کی، بجائے برکت ملنے کے گناہ ملے گا. اگر آپ سمجھائیں گے اور محلے کے چند افراد، ہر محلے میں تقریباً مسجدیں ہیں، مسجد کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ سارے ذمہ داران اپنے امام صاحب سے مل کر، چونکہ جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں وہ امام کے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ان کو بلا کر کے کتنے لوگوں کو بلانا ہے، 10-20 آدمی کو. اگر یقین جانو ہر محلے کے 10-20 آدمی اس بات پہ تیار ہو جائیں کہ ہم کو غلط کاموں سے بچنا ہے، نوجوانوں کو بچانا ہے، تو یہ جلوس اتنا پاکیزہ ہو جائے گا کہ آپ اشش کرتے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم کس انداز سے اس مقام پر سر جوڑ کر شہدائے شہید راہ مدینہ کی دعوت پر آئے ہیں، اور ہم نے تمام علماء کرام کے بیانات سنے اور تاثرات سنے. اسی طریقے سے ہم اپنے اپنے محلوں میں بھی میٹنگ کریں. ہر امام اور ذمہ دار کو لے کر کے ایک محلے میں میٹنگ کیجیے. ابھی کئی دن باقی ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگر ایسی میٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کامیابی ملے گی. دھاراوی کی سرزمین جو حضرت نے فرمایا، بات وہ دوسری طرف نکل گئی. حضرت نے فرمایا کہ میں قطعی شرکت نہیں کروں گا. آج آپ جائزہ لے لیجیے کہ دھاراوی کے سرزمین کا جو جلوس نکلتا ہے، نہ کسی ڈی جے کی شمولیت ہے، نہ کسی پٹاخے کی شمولیت ہے. ارے اپنا تو اپنا، غیر جو حضرت کو ہاتھ پھول پیش کرتے ہیں وہ بھی بڑے ادب کے ساتھ، نہ پٹاخہ ہے نہ ڈی جے ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ حضرت کی ذات جو ہے، جو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے، آج پورا ہندوستان حضرت کی ذات پر اشش کر رہا ہے. سبحان اللہ. پوری اہل سنت والجماعت کی قیادت شہزادے شہید راہ مدینہ کے قدموں میں ہے، اور یقیناً اس کا ایک اچھا رد عمل ہو رہا ہے. منشا کے تعلق سے بھی علماء کرام نے فرمایا کہ آپ دیکھیے پورے ہندوستان میں جو جس نے حضرت کو سامنے سے نہیں دیکھا، کئی کلمیں دیکھی، وہ بھی حضرت کی تعریف کرتا ہے بغیر دیکھے ہوئے. سبحان اللہ. یہ کون آدمی ہے جس نے انقلاب پیدا کر دیا ہے؟ اور مذہبی خانقاہی آدمی نے نشے کے خلاف مہم چلائی. اور عزیزان گرامی، یہ وہ ہے جن کے سینے میں ملت کا درد ہے، جن کے سینے میں عوام کا درد ہے، لوگوں کا درد ہے. اور اسی درد کے ناطے ورنہ خانقاہ کے اعلیٰ خانقاہ کے ذمہ دار ہیں، مرحوم پاک کی خانقاہ کے ذمہ دار ہیں، ان کی اولاد ہیں، اولاد غوث اعظم ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، یہ وہی مشن ہے جس مشن کے لیے حسین پاک نے سب کچھ رکھ دیا تھا. اسی مشن کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کرنا، رات میں 2 بجے تک لوگوں کا معاملہ کرنا، سمجھانا. تو عزیزان گرامی، میں بڑے افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے حضرات بھی تشریف لائے ہیں، اپنے علماء سے، ائمہ سے مل کر کے ایک اور چھوٹی چھوٹی میٹنگ ہر محلے میں کیجیے. بیٹھیے اور بیٹھ کر کے اس سے جب آپ بیٹھیں گے تو وہ نوجوان ان کو بھی بلائیے جو بگڑے ہوئے ہیں، جن کو آپ غلط سمجھتے ہیں، ان کو بھی بلائیے مسجد میں، بیٹا آ جاؤ. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک چھوٹی چھوٹی دعوتیں رکھ لیجیے. ہر محلے کی تھوڑا تھوڑا دعوت رکھ لیجیے. دعوت کے سب آ جاتے ہیں. ایک جگہ میٹنگ ناکام ہو رہی تھی تو مجھ سے پوچھا کہ میٹنگ میں لوگ آتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور شہید راہ مدینہ علیہ رحمۃ الرحمان کا بہت پیٹنٹ نسخہ تھا. کہتے تھے بیٹا دعوت کر لو، اور علماء کرام چونکہ جانے میں تاخیر بھی ہو جائے گی، دعوت کر لو، سب لوگ آ جائیں گے. دعوت کی سارے لوگ آ گئے تو مشورہ بھی اچھا ہو گیا اور کام بھی ہو گیا. تو عزیزان گرامی، اگر ایسے لوگ نہیں آتے تو اپنی بات کہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے جتنے ذمہ داران آئے ہیں، علماء کرام اور ان کی انتظامیہ کمیٹی کے لوگ اور دوسرے ذمہ داران جو تمام تحریکوں میں کام کر رہے ہیں، وہ اپنے انداز سے لوگوں کو بلا کر کے الگ سے چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کریں اور پھر اس کی اطلاع حضرت کو پہنچائیں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ پتلا اپنی فطرت میں ننوری کناری ہے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کو حکم دینا، برائیوں سے روکنا. یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، عوام کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ اس میٹنگ کے بعد ہر محلے، ہر علاقے میں میٹنگ ہونا چاہیے. خالی یہی ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے میٹنگ کر لی، اس کے بعد سارا معاملہ ختم. میٹنگ کرنے کا مقصد ایک ذہن دینا ہے کہ ہم نے جو ذمہ داران ہیں، کمیٹیوں کے ذمہ داران ہیں،
کرتے ہیں اور کیا نام ہے اپنا خرافات کرتے ہیں، لوگوں کو بلائیں سمجھیں یہ تحریک سال 2 سال میں کامیاب نہیں ہوگی، اس کو 20 سال لگے گا. یہ برائی جو ہے وہ جڑ پکڑ چکی ہے نوجوانوں کے نزدیک. اللہ معاف کرے اس کا کوئی معاملہ نہیں، ان کے نزدیک کھیل کرتی اور مستی کرتی ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے سال لگے گا، یہ پوری دن کام نہیں ہوتا. اور اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے آپ سب کو کہیے، نہیں جس نے آپ کو کہا اس کو کہیے کہ ایک میٹنگ لگا اور 150 آدمی جمع کر، خالی بات کرنے سے کام چلتا ہے کیا؟ ارے کہیے کہ میٹنگ لگائے. اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ یہاں علماء اہل سنت کی بڑی تعداد موجود ہے، ائمہ علماء ذمہ داران، یہ سب اپنے اپنے علاقوں میں میٹنگ کریں. تو آج یہ الحمدللہ یہ 14 سال ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا؟ ارے آپ دیکھ لیجیے کہ 4 سال پہلے میٹنگ میں کتنے لوگ ہوتے تھے اور آج الحمدللہ پورا ہال فل ہے. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا فضل ہے کہ پہلے میٹنگ میں گنے چنے لوگ آتے تھے. بیٹا معلوم ہے نا تم کو، تم تو شروع سے رہے ہو. تو مطلب یہ مقصد یہ ہے اس میٹنگ کا کہ اس میٹنگ کے بعد کئی 100 میٹنگ یہ ہونا چاہیے. اور اس مرتبہ سفر میں خاص طریقے سے اس لیے میٹنگ کی گئی ہے کہ پورا ربیع الاول شریف مل جاتا ہے تو وہ جمعہ مل جائے گا علماء کو. تو کم سے کم اپنے بیانات کے ذریعے ذمہ داران جو ہے اپنے علاقے میں جو لوگ ڈیجے کا اہتمام، جو لوگ ڈیجے لگاتے ہیں، ان کو بلائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ ان کے اس عمل سے پورا مذہب اسلام بدنام ہوتا ہے. جو کہتے ہیں کہ وہ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر لعنت ملامت کیا اس کو وہ یہ دھوم دھام سے کر رہے ہیں. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے. بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ کسی مطلب پردے واحد کے کرنے سے نہیں ہونا ہے. ہم کو آپ کو سب کو قبر بستہ ہونا پڑے گا اور میدان عمل میں آنا پڑے گا. میٹنگ کا مقصد ہے ذہن دینا. کم سے کم اس میٹنگ کے بعد کئی 100 میٹنگیں ہونا چاہیے. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے میٹنگ کرے، 2 کی کرے، 4 کی کرے، 6 کی کرے، 10 کی کرے، 15 کی کرے، 20 کی کرے. صحیح ہے بابا کہ نہیں؟ مقصد یہ ہے. تو الحمدللہ 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 ہم تو کامیابی دیکھ رہے ہیں، کامیابی بالکل دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ کسی کو ضد کسی نے بنا لیا کہ نہیں ہم کو ڈی جے بجانا ہے تو اللہ اس کو دیکھ لو کے دیکھ جائے کیا پڑتا ہے. ہم اس کو بھی سمجھائیں گے اور انشاءاللہ اس تک بھی اپنی آواز پہنچے گی. آج کی کل نہیں پرسوں یہ برائی جڑ پکڑ چکی ہے، اس کو اتنی آسانی سے نہیں آپ ادھیڑ سکتے. اور وہ بہت مستی وہ جوان ہیں جو جمعہ میں بھی نہیں آتے. یہ وہ جوان ہیں جو جمعہ میں بھی میدان کے کنارے پہ رہتے ہیں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد بھاگ لیتے ہیں. تو ان کو قریب کرنا ہے. مقصد مشن ہمارا آپ کا یہ ہے کہ ایسے جوانوں کو جو بالکل بے حرمی کا شکار ہیں ان کو قریب کیا جائے، ان کو تنبیہ کیا جائے، ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ کیا جائے کہ جو تم کر رہے ہو یہ اللہ رسول کے خلاف کر رہے ہو، ہے نا. جن چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت ملامت فرمائی وہ کام آپ اس کام کو زور شور سے کر رہے ہو، اس میں لاکھوں روپیہ برباد کر رہے ہو. آج ضرورت ہے، دیکھیے کیا حالات ہیں. آج جو پیسہ آپ ڈی جے میں برباد کر رہے ہیں، جو پیسہ آپ اور دیگر چیزوں میں برباد کر رہے ہیں، اس کے بجائے نوجوان بچوں کو آپ ٹارگیٹ کریں، بچوں کو ریہیب سینٹر میں بھیجیں. آج بہت سے بچے ایسے ہیں جو نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں آبا بھائی، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کے گھر والوں کے پاس پیسہ نہیں. وہ مہینہ 6,000 7,000 8,000 ریہیب میں نہیں دے سکتے تو وہ بیچارے بلک کے رہ جا رہے ہیں. یہ پیسہ قوم کا جو خرافات میں برباد ہو رہا ہے اس کو اچھے کام میں آپ لے آئیں. نہ جانے کتنے پیسے لوگ کشمیر میں کیا حالات ہیں. وہاں طوفان سیلاب آنے کے بعد تباہی بچی ہوئی ہے. آج ان کے پاس سویٹر نہیں ہے پہننے کو، کپڑا نہیں ہے پہننے کو اس ٹھنڈی میں. یہ پیسہ وہاں بھیجا جائے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ ہوگی اگر آپ کی عمل کریں گے تو اس طریقے کی بھی تحریکیں چلائی جائیں. سجاوٹ کا پیسہ جو ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ سجاوٹ پر خرچ کر رہے ہو، اس پیسے سے وہ بچے جو پڑھنے میں اچھے ہیں ان کو ہائر کیا جائے، ان کو اڈاپٹ کیا جائے، ان کو پڑھایا جائے. جہاں پریشانی ہے جیسے اس وقت کشمیر پورا برباد ہے، تباہی لاکھوں لوگ وہاں کیا نام ہے اپنا ویتن پہ کپڑا نہیں ہے تو وہاں کم سے کم کپڑا بھیجا جائے، سویٹر بھیجا جائے. اور ایسی بہت سی جگہ ہیں آپ کو بہتر جانتے ہیں کیا حالات ہیں. ہر آدمی اخبار پڑھتا ہے، ہر آدمی نیوز دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کہاں کیا چل رہا ہے. تو کم سے کم ایسے لوگوں کی مدد کریں گے. ریہیب سینٹر کا قیام عمل میں لائیں. وہ بچے جو نشہ خوری میں مبتلا ہیں ان کو ان کی کاؤنسلنگ کا انتظام کریں. اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں ڈاکٹر کو ہائر کریں، ٹیچر کو ہائر کریں، مطلب ان کو دعوت دیں کہ وہ آئیں اور بچوں کی
काउंसलिंग करे। वो बच्चा जिसने नशा 2-4 महीना हुआ है वो काउंसलिंग के जरिए सुधर सकता है। तो इस तरीके से नेक काम करिए। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ थी, यही अमर बिल मारूफ नही मुनकर और भलाइयों का हुक्म देना, बुराइयों को रोकना, और ये हमारा आपका ये मुश्तरका अमल है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उलमा इकराम को आप पूछ के रह जाइए कि हमारे उलमा क्या कर रहे हैं, फलानी क्या कर रहे हैं, ढमाकी क्या कर रहे हैं। अरे भाई आप अपने अपने इलाकों में एहतमाम करें और उलमा को बुलाएं कि हज़रत आज आप ईद मिलादुन नबी में जो खुराफात हो रही है इसके खिलाफ आप ये 150 आदमी के मुंह में बोलिए। तो धीरे धीरे मामला बनेगा। इसको ये कोई आज 4 दिन में 2-4 साल में 5 साल में नहीं हल हो पाएगा। जैसा कि जानू भाई आपने कहा 2011 में तहरीक शुरू की गई थी नशे की। 2011 में हम बगदाद शरीफ थे, ये सुफी उमर साहब यहाँ मौजूद है, नाज़िम आला जयपुर फातिया शरिया, इनके ऊपर एक ड्रग माफिया ने केस बनवा दिया। वो केस बनाना था और हम 100 बच्चों के साथ पहली मरतबा हमने मार्च किया नागपाड़ा पर। हमारे साथ तो कोई नहीं था उस वक्त, आवाम भी नहीं थी, और हमने डिपार्टमेंट से कहा था कि सिर्फ हम उलमा और बच्चों को लेके आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस विलायत के साथ कोई काम किया जाता है तो अल्लाह मदद फरमाता है, असबाब हालात पैदा फरमाता है। आज तहरीक पूरे शहर में फैल गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और सभी कोशिशों से फैली, सिर्फ फकीर की तरह कोशिशों से नहीं, हर छोटे बड़े की कोशिश से फैली है। और आज अल्लाह कम से कम माँ बाप अपने बच्चों पर निगाह रखने लगे कि हमारा बच्चा कब आता है, कब जाता है, कब सोता है, कब खाता है। नहीं तो बिल्कुल गाफिल थे हम आप, और उसका नतीजा ये था कि ये बुराई हमारे आपके दरवाजे तक पहुंच गई और जड़ पकड़ लिया। और इस बुराई के खात्मे के लिए भी हमको साल लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि आज अखबार में छप रहा है या क्या नाम है हम आप एहतजाज कर रहे हैं तो ये हल हो जाना है। इस बुराई को तोड़ने के लिए भी आपको साल लगेगा, 10 साल लग जाएगा इसकी जड़ काटते। तो इस मीटिंग का मकसद ये है कि ये मीटिंग अव्वल आखिर मीटिंग नहीं है कि पहली और आखिरी मीटिंग हो गई कि हजरत ने कर लिया, एक रस्मी तौर पर मीटिंग हो गई। इस मीटिंग का मकसद ये है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके में मीटिंग होना चाहिए। और मतलब अइम्माए मसाजिद मौजूद है, जिम्मेदार मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के कमेटियों के जिम्मेदार सब मौजूद हैं। ये और दूसरी कमेटी वालों को ये पैगाम पहुंचाए तो गली मोहल्लों में 100-200 लोगों को जमा करके अपने मस्जिद के इमाम या उस इलाके के जिम्मेदार आदमी को बुला के इस ताल्लुक से बयान करवाएं, उनको तबलीग करें, समझाएं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके नतीजे में बर्बाद कर रहे हो, और तुम्हारी कौम के लोग खाए बिना मर रहे हैं, पहले बिना जड़ा रहे हैं। तो इस तरीके से मकसद ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौला करीम हमने जो हमारे उलमा अकाबरीन से सुना, मौला करीम तू हमको उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। मौला करीम तू हम सबको इस्तिकामत की दीन अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकाम अता फरमा, मुनासिबत की गाना की पाबंदी अता फरमा। या अल्लाह तेरे कलाम के साथ कुरान करीम का हमें सच्चा और पक्का पैरोकार बना, तिलावत कलाम पाक की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह को हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। मौला करीम हम सबको शरीयत मुताहरा के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह को हमारी जिंदगी को इस्लामी जिंदगी बना दे, दीनी जिंदगी बना दे। या अल्लाह को हमारे मुआशरे से जिहाद को खत्म करवा दे, गुमराही को खत्म करवा दे, बेदीनी को खत्म करवा दे, बुनियादी को खत्म करवा दे। या अल्लाह तू हमारे मुआशरे से नशे की लानत को खत्म करवा दे। मौला तू हमारे मुआशरे को नशे की लानत से पाक करवा दे। मौला करीम बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को साहिब रोजगार फरमा, बेऔलादों को नेक सालिह औलाद अता फरमा, मकरूफों को बारे पर सजाता फरमा। या अल्लाह हम सब की सारी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला करीम को अपने महबूब के सबके वक्त पे हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह तू हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह तू हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह तू हमारे मुल्क हिंदुस्तान को शरपसंदों के शर से महफूज फरमा। मौला करीम को अपने महबूब के सबके वक्त पे हमारे मुल्क के जवानों को तरक्की अता फरमा। मौला करीम इस मुल्क की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। ये फर्ज करते लगता बार नहुद से मायूस उम्मीदवार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمرتدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمرتدية واليهود والنصارى والمشركين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين लंगर रसूल का तमाम किया गया है आप तमाम हज़रात तनावुल फरमाते जाएं जितने भी हमारे उलमा